السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین محترم سامعین، برادران اسلام اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی یہ جو بنائی ہوئی کائنات ہے، انسان اگر اس کو دیکھے تو حقیقت میں یہ جلوہ گاہ یار ہے. دنیا کی جو بھی چیز ہے اگر انسان اس کو دیکھے تو اس میں اللہ رب العزت کے قدرتوں کے نمونے نظر آئیں گے. انسان اگر آسمان کو دیکھے اور اندازہ کرے کہ آسمان کتنا وسیع اور کچالا ہے اور کتنا بلند ہے، اور انسان اگر یہ بھی سوچے کہ آخر آسمان اتنا اونچا ہے، اتنا وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کتنی وسیع ہوگی. اگر انسان اپنے حساب سے اندازہ لگا لے کہ اتنی بڑی ہوگی تو انسان جتنا سوچے گا اور اس سے بھی زیادہ وسیع اور بڑی اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات ہے. اور جب انسان کی سوچ کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی کائنات سما نہیں سکتی تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی قدرت کو کیسے اپنے اندر سما سکتا ہے. اور انسان اگر اللہ رب العزت کے جمال کو دیکھنا چاہے تو وہ پھول کو دیکھے کہ کتنا خوبصورت ہے. اور جب انسان پھول کو دیکھے گا تو اسے اندازہ لگانا ہے کہ جب یہ پھول اتنا خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا وہ کتنا حسین اور جمیل ہوگا. اور انسان
اگر سورج کی روشنی کو دیکھے کہ جس کی ایک روشنی سے، جس کی ایک شعاعوں سے ساری کائنات وہ روشن ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ جل جلالہ و عظم والہ کے تجلیات کا نور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ وہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ ایک انسان سورج کی اس روشنی کو آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھ نہیں سکتا، تو ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ کا نور کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے صرف خواہش ظاہر کی تھی، اور آپ کے صاف کے جو تجلیات ہیں اور آپ کے وہ جو تجلیات کے پردے ہیں ان میں سے ایک پردے کا ظہور ہوا تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور انسان رات میں اگر چاند کو دیکھے اور ان ستاروں کو دیکھے وہ کتنے خوبصورت ہیں، تو اس کائنات کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو در حقیقت انسان اگر اس نگاہ سے دیکھے تو اس کائنات کی بنائی ہوئی ہر چیز میں اللہ جل جلالہ و عظم والہ کے قدرتوں کے نمونے ہم سب کو نظر آئیں گے۔ اور اللہ جل جلالہ و عظم والہ نے دن میں 5 دفعہ انسان پر نماز فرض کی، اور 5 دفعہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے اذان کے موقع پر کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی کہ تم اس کائنات کو جو دیکھ رہے ہو وہ تو اس کی مخلوق ہے، تو ذرا سوچ کر دیکھو کہ اس کا خالق وہ کیسے ہوگا۔ اور اذان میں 4 دفعہ تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علماء نے اس کی بڑی حکمتیں لکھی ہیں کہ 4 دفعہ کیوں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ در حقیقت اللہ جل جلالہ و عظم والہ ہم سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا جو بھی نظام ہے وہ 4 چیزوں پر منحصر ہے، ایک آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ ان 4 چیزوں کے بغیر کائنات کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اگر صرف چند منٹ کے لیے اگر ہوا کو روک دے، سانس کو روک دے، تو ساری کائنات کے انسان وہ اپنے جان سے ہاتھ دھو پھینکیں گے۔ اور دوسری جو عظیم نعمت ہے وہ پانی ہے، پانی کے بنا بھی انسان وہ رہ نہیں سکتا، اور پانی کو اگر چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اگر روک دیا جائے یا چند دنوں کے لیے روک دیا جائے تو انسان پیاس کی وجہ سے سارے انسان مر جائیں۔ اور اسی طرح آگ کہ جس کے ذریعے سے انسان اس آگ کے ذریعے سے بہت ساری مصنوعات تیار کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے روزی کا اور اپنے رزق کے اندر جانے کا انتظام کر سکتا ہے، اللہ اگر اس کو بھی روک لے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح مٹی، یہ جو زمین ہے، اگر یہ ہلنے لگے اور اس میں جنبش آ جائے تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر من کل شیء، اللہ کی ذات وہ پانی سے بھی بڑی ہے، اللہ کی ذات وہ آگ سے بھی بڑی ہے، اللہ کی ذات وہ مٹی سے بھی بڑی ہے۔ ان 4 چیزوں کے اللہ سے بھی بڑی ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی قدرت اور طاقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ آگ کی طاقت کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی چنگاری جب کسی جگہ پر لگتی ہے تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اور جو شعلے برپا ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ساری عمارتیں جل کر خاکستر ہو جاتی ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا رشیا جانا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ چند سال قبل راستے میں کچھ آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنی بلند آگ کیسے جل رہی ہے؟ تو مقامی احباب نے بتایا کہ دراصل ایک تیل کا کنواں تھا،
کسی فنی خرابی کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی ہے اور کئی وقت سے اس میں آگ جل رہی ہے، لاکھ کوششیں کر دی گئی مگر پھر بھی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اور یہی ایک آگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ چھوٹی سی چنگاری کی وجہ سے سلنڈر پھٹا اور اس کی وجہ سے 6 لوگوں کی جان چلی گئی، 10 لوگوں کی جان چلی گئی۔ اور ابھی قریب میں لبنان میں ایک کشتی میں کچھ مواد رکھا ہوا تھا، کسی فنی خرابی کی وجہ سے جب وہ پھٹا تو کئی عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اس آگ کی طاقت کو سمجھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی طاقت کو بھی سمجھایا کہ دنیا والوں نے، فرنگیوں نے ٹائٹینک نامی جہاز بنائی اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ بہت بڑی جہاز ہے اور یہ کبھی نہ ڈوبنے والی جہاز ہے، انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کی اس طاقت کا مظاہرہ وہاں فرمایا کہ وہ اپنی پہلی ٹرپ میں، اپنے صرف پہلے ہی سفر میں وہ پانی کے اندر ڈوب گئی اور ختم ہو گئی۔ یہ پانی کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی طاقت کو سمجھایا کہ قوم عاد جو اپنے آپ کو کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ارے ہمارے سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور اتنے لمبے اونچے قد کے وہ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو اترانے لگے اللہ کا عذاب آیا، ہوا ان کو اوپر لے گئی اور نیچے جا کے پٹک دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا اس کی صورت کو بیان کیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور اتنے بڑے لوگ تھے ایسا لگ رہا تھا گویا کہ کھجور کا ایک بہت بڑا تنا وہ کاٹ کر نیچے ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کی اس طاقت کو سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور مٹی کی طاقت کو سمجھایا۔ ابھی قریب ہی میں افغانستان میں زلزلہ آیا، اور اس سے پہلے ترکی میں زلزلہ آیا، اور ابھی قریب ہی میں ہمارے اس ملک کی ایک ریاست میں ہلکے سے کچھ زلزلے کے آثار نظر آئے تو لوگ پریشان ہو گئے۔ اور جب زلزلہ پڑا ہوا اور اس کی وجہ سے کئی عمارتیں تباہ ہو گئی، اور انسان اپنی ساری جمع پونجی مکان پر ڈالتا ہے اور اس کو بڑی محنت سے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی مٹی کی طاقت کو سمجھایا کہ صرف اس کے ایک ہلنے کی وجہ سے وہ ساری عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی طاقت کو بھی سمجھایا کہ جب سیلاب آیا تو سیلاب کے اندر کئی مکانات اس کے اندر منہدم ہو گئے اور کئی لوگ وہ بے روزگار ہو گئے۔ تو جب اذان میں 4 مرتبہ مؤذن یہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ان چاروں چیزوں سے بڑی ہے، پانی سے بھی، آگ سے بھی، ہوا سے بھی، اور اسی طرح ہر چیز سے وہ اللہ کی ذات بڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مجھے میری وحدانیت کو تسلیم کرو گے اور مجھے ایک خدا مانو گے، صرف یہ ماننا کافی نہیں بلکہ آپ کو یہ یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، کہ دیکھو بڑائی وہ میری چادر ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا سمجھنے لگے تو فرمایا کہ شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس چاہے روزے چاہے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ کو بڑا سمجھے اور اللہ کے علاوہ کو طاقتور سمجھے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مشرک کی اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہوتی، ایسے ہی تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا اور اترانے والا اللہ کے یہاں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنة
من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بڑائی ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے والا اور اللہ کے ساتھ کسی کو بڑا سمجھنے والا اور ایک وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. ہلکا سا فرق ہے. مشرک جو اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا سمجھے اور متکبر اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے. تو یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے اور میں بھی نہیں ہوں. نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا. سب سے بڑا تو اللہ کی ذات بڑی ہے. تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے دل کے اندر اس یقین کو پیدا کرے. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم باہر جتنے بھی معبود ہیں اس کا تو انکار کر رہے ہیں. ہم انکار کر رہے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پرستش نہیں کرتے, ہم ان پتھروں کے سامنے نہیں جھکتے, لیکن ایک خدا ہم نے اپنے اندر پیدا کر رکھا ہے اور اپنے دلوں کے اندر ہم نے خدا بنا رکھا ہے جس کے آگے ہم جھک جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا سمجھے یا یہ کہے کہ اللہ بھی بڑے ہیں تو بھی وہ کافر ہے. یہ جو مکہ مکرمہ کے جو کافرین تھے وہ خدا کے انکار کرنے والے صرف منکر نہیں تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں خدا ایک ہے لیکن تمہارے خدا کے ساتھ ہمارے بھی خدا ہیں. دیکھیں اللہ ایک ہے تو وہی روزی دیتا ہے لیکن ہمارے بھی خدا ہیں. ہمارا کوئی خدا وہ بارش دینے والا ہے, ہمارا کوئی خدا وہ خوشیاں دینے والا ہے. وہ 360 وہاں پر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کا یقین بھی تو یہی تھا. اسی بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ جس طرح انسان اگر اپنی بیوی سے یہ کہے یا بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ آپ بھی میرے شوہر ہیں, یا شوہر یہ کہنے لگے آپ بھی میری بیوی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے بیوی اس کو برداشت نہیں کرے گی. اس کو کہنا پڑے گا آپ ہی میرے شوہر ہیں اور اس کو کہنا پڑے گا آپ ہی میری بیوی ہیں. بھی کہنا یہ گویا کہ اس نے اشتراک کر دیا. ایسے ہی ہم نے باہر کے خداؤں کا تو انکار کر دیا لیکن ہم نے اپنے اندر خداؤں کو بنا رکھا ہے. کسی نے نفس کو, کسی نے مال کو وہ اپنا خدا بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ میں چل رہے ہیں اور نفس یہ چاہ رہا ہے کہ خدا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں. اگر ہم نے دیکھ لیا تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو نفس کے سامنے جھکا دیا اور ہم تجارت کر رہے ہیں. تجارت میں شریعت کا حکم ہے کہ سچائی کو برقرار رکھے, لیکن نفس یہ کہہ رہا ہے کہ چلو جھوٹ بول دو نفع زیادہ مل جائے گا. ہم نے جھوٹ بول دیا تو گویا کہ ہم نے اپنے اس نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور ہم اس نفس کے سامنے اپنے آپ کو ہم نے جھکا دیا. تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور انسان جس طرح اپنے علاوہ باہر کے خداؤں کا انکار کرے اسی طرح اپنے اندر چھپے ہوئے وہ خداؤں کا بھی انکار کرے. اللہ ہی بڑا, نہ میں بڑا اور نہ ہی کوئی اور بڑا, سب سے بڑا وہ صرف اللہ بڑا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ اس کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر جب اللہ اکبر کہا مؤذن کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تو اگر ایک ایمان والا وہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے ہر اس چیز کو چھوڑ کر اگر مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد کی طرف آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے
تو گویا کہ یہ اپنے آپ کی اس قول کی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ یقیناً سب سے بڑا ہے، اور یہ نماز کو آ کر گویا کہ تعلیم دے رہا ہے۔ ہاں یقیناً ظاہری طور پر میری جو روزی ہے وہ اس دکان سے چل رہی ہے، لیکن اس میں روزی دینے والا میرا دکان نہیں ہے بلکہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو جھکا کر اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے ہم سب کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب اگر بندہ اس یقین کو اپنے اندر پیدا کر لے، اور ایسا یقین جیسے ایک بچے کو ماں سے ہوتا ہے، ایک بچہ وہ سب کچھ اپنے ماں کو سمجھتا ہے، اگر اسے خوشی ہو تو بھی ماں کے پاس ہی جاتا ہے، اگر غمی ہو تو ماں کے پاس ہی جاتا ہے۔ بچے نے کچھ شرارت کر دی، ماں کے بار بار کہنے پر بات نہیں مانا اور ماں نے ایک تھپڑ لگا دیا، تو بچہ ماں کو چھوڑ کر جاتا نہیں ہے۔ ماں اگر مارتی بھی ہے تو وہ دوبارہ لوٹ کر وہ اپنے ماں کے پاس چلا جاتا ہے، اور اگر خوشی ہو تو بھی وہ ماں سے ہی چمٹتا ہے۔ ایک بزرگ ایک دفعہ کسی شخص کے مکان پر تشریف لے گئے اور گئے، وہاں پر چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے اپنی طرف سے کچھ مٹھائی پیش کی تو بچہ لینے سے انکار کر دیا، اور وہ لینے سے پہلے وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس بزرگ نے ایک دفعہ کہا تو پھر وہ بچہ اس مٹھائی کے لینے سے پہلے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، پھر دوسری دفعہ کہا، پھر تیسری دفعہ کہا۔ جب بھی اس بزرگ نے اس چھوٹے سے بچے کو مٹھائی کی پیشکش کی تو وہ ہمیشہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب تیسری دفعہ بھی نہیں لیا تو وہ بزرگ رونے لگے۔ تو مہمان جو میزبان تھے وہ ڈر گئے اور انہوں نے سوچا کہ حضرت کیا بات ہو گئی، بچے نے کوئی گستاخی کر دی یا بے ادبی کر دی؟ تو بزرگ کہنے لگے بات ایسی نہیں ہے، بچے نے کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں کی کہ میں یہ سوچ رہا تھا اور یہ غور کر رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ وہ اپنی ہر چیز لینے سے پہلے وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے ابا کو دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو لوں یا نہ لوں۔ کاش میرا ایمان بھی ایسا ہوتا کہ میں دنیا میں کوئی چیز کے لینے سے پہلے اور کرنے سے پہلے اپنے ربا کو دیکھتا کہ میرا رب راضی ہے یا راضی نہیں ہے، کہ کاش کہ میرا ایمان ایسا بن جاتا۔ تو جس طرح ایک چھوٹے سے بچے کے لیے ساری دنیا اس کی اولاد ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ سب کچھ مجھے تسلیم کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اصول ہے کہ حالات ادھر ادھر ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں، کبھی اللہ نے خوشی دی تو کبھی غم، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خوشخبری آئی تو کبھی غم کی بھی خبر آئے گی، لیکن ہر موقع پر انسان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حالات بھی اللہ کی طرف سے اور مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے، اس کا حل بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان تو یہ ہے کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ مصیبتیں تو جو ہم نے لکھ رکھی ہیں وہ ہماری طرف سے آ رہی ہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ مصیبتیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ہم نے اپنا یقین اتنا کمزور کر لیا ہے کہ ان مصیبتوں کے حل کرنے کے لیے ہم مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ فلاں کے پیچھے بھاگ گئے کہ فلاں میرا مسئلہ حل کر دے گا، اور فلاں کے پیچھے چلے گئے کہ فلاں میرا مسئلہ حل کر دے گا، اور فلاں نے کہا کہ ایسا کر دو، اتنے روپیے دے دو تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ بھی اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہے، اور اس کو بھی چاہیے کہ کوئی ڈرا ہوا آدمی آئے جس سے بھی پیسے کو اینٹ لو اور پیسے کو حاصل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے کا یہ یقین ہو جائے کہ وہ سب کچھ میں ہی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثالیں ارشاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ارشاد فرمائی۔ حضرت نوح کہ جنہوں نے 950 سال زندگی گزاری اور 950 سال میں لوگوں کی طرف سے بے شمار تکلیفیں آئی، اور بے شمار تکلیفوں کے باوجود حضرت نوح نے اللہ پر یقین رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اے نوح اگر یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جس طرح آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو کل کے دن ہم بھی تمہارا اسی طرح کا مذاق اڑائیں گے۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے، لوگ مذاق اڑانے لگے، ارے یہ دیکھو یہ تو کوئی سمندر بھی نہیں ہے اور یہاں پر کوئی پانی بھی نہیں ہے، یہ کشتی بنا رہے ہیں، لگتا ہے کشتی ہواؤں میں چلائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور یقین رہا، اللہ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے واقعے کو ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے خلاف ساری دنیا، اس وقت ساری قوم حضرت ابراہیم کی مخالف تھی۔ آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان واقعات کو فٹ کرنا ہے، ہم بھی دیکھنا ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آج ہمارے اس معاشرے میں یقیناً ہمیں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جس طرح حضرت ابراہیم کو اپنے والد کی طرف سے اور اپنے گھرانے کی طرف سے اور اپنے قوم کی طرف سے ہر جگہ سے مخالفت تھی، ہر جگہ سے حالات تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے اور نامساعد حالات میں بھی اللہ پر یقین رکھا، اور حالات اتنے بگڑ گئے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس وقت کی عورتیں یہ منت مانتی تھی کہ اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنے من لکڑیاں میں اس کے لیے دوں گی۔ ذرا سوچ کر دیکھیں گے کتنی زیادہ آگ ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنی زیادہ اونچی تھی کہ جیسے اگر کئی کلومیٹر اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی اگر جاتا تو اس آگ کی اس گرماہٹ کی وجہ سے وہ جل کر نیچے گر جاتا، اتنی سخت آگ تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم نے وہ یقین پیدا کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، حضرت میکائیل آئے، فرشتے، پانی والے فرشتے، ہوا والے فرشتے، اور وہ حضرت جبرائیل کہ جن کا اگر ایک پر اگر مشرق میں رکھ دے تو سارا مشرق اس سے چھپ جائے، اور اگر ایک پر مغرب میں رکھ دے تو سارا مغرب چھپ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب پچھلے قوموں پر عذاب نازل فرمایا، آپ کے اس ایک پر کی وجہ سے آپ نے ساری بستی کو اوپر لے جا کر الٹا کر دیا۔ اتنے طاقتور حضرت جبرائیل آئے، حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر کچھ مدد کی ضرورت ہو، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جس ذات نے مجھے اس حالت میں ڈالا ہے وہی ذات مجھے نکالے گی۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے اس واقعے سے اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو پیغام دیا کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے یقیناً ہمارے لیے حالات اگر مخالف ہوں تو ہمیں اسے گھبرانا نہیں ہے اور اللہ پر یقین کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ فوراً اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ جیسے چاہے ویسے ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے ساتھ بھی نہیں فرمایا۔ حضرت نوح اتنے بڑے پیغمبر تھے، آپ کا بیٹا وہ نافرمان تھا، حضرت اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوا حضرت نوح چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا بیٹا بچ جائے، اور حضرت نوح کی طرف تھی، حضرت نوح نے دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرضی مولا ہر حال میں اولا، یہ پوری جو مرضی ہوگی صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے چاہ رہے ویسے ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے آپ جیسے چاہیں گے ویسا ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ بیٹا بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ،
حضرت نوح کا بیٹا تو پانی میں ڈوب گیا، حضرت آدم جنت میں تھے، حضرت آدم یہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم کو زمین پر لایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا کہ شیطان کو، ابلیس کو ذریعہ بنایا کہ وہ گیا حضرت حوا علیہ السلام کے پاس، اور پھر وہ ممنوعہ درخت کو کے پھل کو اس نے کھا لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا۔ تو چاہتے اور مرضی وہ تو حضرات انبیاء کی بھی پوری نہیں ہوگی، اور خود ہم سب کے محبوب رسول سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ کسی طرح ابو طالب ایمان لے آ جائے، اور اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ کسی طرح ابو طالب بھی جنت میں چلے جائیں، اور آپ کی بڑی فکر تھی، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ بھی بذات خود کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ ایک واقعہ ایسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس اب تشریف لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو مغافر کی بو آ رہی ہے، ایک سے دو دن جب کہہ دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوچا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تو شہد کھائی ہے، شہد کی وجہ سے اگر یہ بو آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے کہا قسم کھائی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی آپ کیسے اس چیز کو حرام قرار دے رہے ہو اپنے لیے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ اس کے کھانے سے کسی طرح کی بو آ رہی ہے، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آیت نازل ہوئی، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو حلال، جو چیز تھی اس کو آپ حرام قرار دے دیں۔ تو میرے عزیزوں، آج ان واقعات سے اور قرآن مجید کی اس تعلیم سے آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے۔ یقیناً حالات جو بھی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کا گھریلو مسئلہ ہے، کسی کے زمین کا مسئلہ ہے، اور کسی کے تجارت کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کا حل بھی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ کام میں ہو، اذان ہو گئی تو فرض نماز ہے، کام چھوڑ کے آ جانا، اور کہیں تم کسی سے معاملہ کر رہے ہو، معاملہ کرتے ہوئے تو تمہارے اندر کا جو ایمان ہے اس کو یاد کر لینا، سچائی کو اپنا لینا۔ اور اگر اپنے گھریلو معاشرتی زندگی میں رہ رہے ہو تو اس میں بھی حقوق کو ادا کرنا۔ اگر تم ہر جگہ اپنے دل کو اگر اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے سینے کو تمام ٹینشنوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے خالی کر دوں گا، اور تم سکون سے زندگی گزارو گے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے اس طرح نہیں کیا، اور اگر تم نے اس طرح نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں تمہارے سینے کو، تمہارے ہاتھ کو مشغولیات سے بھر دوں گا۔ انسان صبح اٹھے تو بھی کمانے کی فکر، رات سونے کے لیے آئے تو بھی کمانے کی فکر، اور گھر میں ایک نہیں بلکہ 4 نہیں 5 لوگ کما رہے ہیں، پھر بھی اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ پہلے ایک تھے تو آسانی سے مسئلہ حل ہوتا تھا، اب 2 سے 4 ہو کر ہیں
4 لوگ کما رہے ہیں، پھر بھی مہینہ ہونے سے پہلے اور ان کی جمع جو پونجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کچھ ای ایم آئی کے لیے، کچھ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میرے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں مشغولیات میں ڈال دوں گا اور تم پریشان ہوتے پھرو گے۔ اور آگے فرمایا اور ہوگا یہ کہ تمہارے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، کہ آدمی کب دیکھو پریشان ہے، اور انسان بعض مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو بس ہے، میری زندگی آسانی سے گزر جائے گی، اتنا مال مجھے مل گیا تو لگتا ہے کہ میری زندگی آسانی سے حل ہو جائے گی، اور مجھے اگر اچھا سا مکان مل گیا تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کسی چیز کے ملنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ذرا جا کر دیکھیں، پوچھیں ان لوگوں سے جن کو اللہ نے بے شمار مال عطا کیا ہے، کیا وہ اتنا مال ملنے کے باوجود بھی سکون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سکون ہے، جو راحت ہے، وہ صرف مال سے ملنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ اگر تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تم سکون سے زندگی گزارو گے اور تم بے نیازگی کے ساتھ تم زندگی گزارو گے۔ اور انسان ہر معاملے میں وہ سمجھے کہ الیس اللہ بکاف عبدا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ جب بندہ پریشان ہو جاتا ہے ہلکے حالات سے کہ اے میرے بندے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندے کے لیے، ایک آدمی کے لیے اتنی عزت ہی کافی ہے کہ وہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے، اور اللہ اگر ہمیں اپنا بندہ کہے تو یہی اس کے لیے عزت کافی ہے۔ انسان آج اپنے آپ کو نسبتوں کے ساتھ جوڑتا ہے کہ میرا تعلق فلاں سے ہے، فلاں ایم ایل اے سے ہے، اور فلاں مالدار آدمی سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، یہ نسبتیں جوڑتا ہے، کیوں؟ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایمان والے کے لیے، ایک بندے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا کہہ دے کہ میرا بندہ ہے، یہی سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر بھی جب تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اس موقع پر بھی بندے کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ کے اگر صحیح بندے اگر بن جائے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ دونوں منصور کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کلمات اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو سکھائے کہ 5 اس دنیاوی مسائل کے لیے اور 5 آخرت کے مسائل کے لیے۔ انسان جس معاشرے میں رہ رہا ہے، کوئی پریشانی آ گئی تو فوراً کہے حسبی اللہ لما اہمنی، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لما اہمنی، جو کچھ مجھے غم اور تکلیف پہنچائی گئی ہے اس کے لیے میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ معاملہ تھا، بزنس کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، کسی نے دھوکہ دے دیا اور تمہارے لاکھوں کا نقصان ہو گیا، تم پریشان ہو گئے، فوراً کھڑے ہو کے کہہ دینا حسبی اللہ لمن بغى علی، کہ جس نے بھی میرے پر سرکشی کی ہے اس کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اگر کسی نے تمہیں تمہاری ناکامی کا منصوبہ بنایا اور تمہاری تجارت کا، تمہارے ملازمت کا اور تمہارے مکان کے، تمہارے نقصان پہنچانے کا اگر کسی نے منصوبہ بنایا تو تمہیں فوراً کہہ دینا حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، کہ انسان ہر موقع پر یہ کہے کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لمن کادنی بسوء لما اہمنی، حسبی اللہ لمن بغى علی، کہ حسبی اللہ لمن حسدنی۔ اگر تمہاری ترقی ہو رہی ہے اور اگر کوئی تمہاری ترقی سے جل کر اس ترقی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو تم فوراً کہنا
حسبی اللہ لمن حسدنی، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے جو بھی مجھ پر حسد کر رہا ہے۔ اور انسان اگر یقین سے کہہ دے اللہ رب العزت اسی طرح مدد فرمائیں گے جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم کی مدد فرمائی، اور جس طرح اللہ نے جنگ یرموک میں حضرات صحابہ کی مدد فرمائی، اور جس طرح اللہ نے جنگ بدر میں حضرات صحابہ کی مدد فرمائی۔ اللہ کے ساتھ اگر یقین کامل ہو جائے تو پھر اللہ سب مسائل کو حل کر دیں گے۔ اور اگر دین کا کوئی مسئلہ آ گیا اور دین میں فتنے کا اندیشہ ہو گیا، آج کل تو دین میں بھی فتنے بہت زیادہ ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ جس میں انسانوں کے پاس علم کی کمی تھی لیکن عمل زیادہ تھا، لیکن آج علم ڈھیر سارا ہے لیکن عمل سے خالی ہے۔ آج انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ عمل صرف تھوڑا سا کر کے لوگوں کو دکھلا دوں تو گویا کہ میں دیندار ہوں۔ انسان مکہ مکرمہ جا رہا ہے اور وہاں جا کر طواف کر رہا ہے، اس کی ویڈیو بنائی اور بنا کر ڈال دیا اور یہ سمجھ رہا ہے، اور لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ اور ہم نے دین کو بھی دین میں بھی بہت سارے فتنے ہم نے اپنا لیے۔ مکہ مکرمہ جیسے ہم جگہ بھی گئے تو ہم وہاں پر بھی فوٹو شوٹ پہ مشغول ہو گئے، اور اس سے بڑھ کر آج کل دین میں نئے طرح طرح کے فتنے کہ فلاں اس طرح کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا کے دور میں آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ کر اور میڈیا کے سامنے بیٹھ کر، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر جو آیا وہ بتا رہا ہے، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کی وجہ سے الجھنوں کا شکار ہو رہا ہے کہ ایک حضرت تو یہ کہہ رہے، ایک حضرت تو وہ کہہ رہے، وہ پریشان ہو جا رہے ہیں۔ تو اگر انسان کی زندگی میں جب اس طرح کا کوئی ماحول آ جائے تو سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ کہے حسبی اللہ لدینی، میرے دین کی حفاظت کے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور پھر وہ اپنے مقام علماء سے رجوع کرے، اور پھر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے ان مسائل کو بھی یاد کرے اور یاد کر کے کہے حسبی اللہ عند الموت، کہ موت کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ انسان کی موت اگر اچھی ہو جائے یہ گویا کہ اس کی ایک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انا نسألک علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اور آپ کے طفیل میں اللہ نے جنت بنائی، آپ کے طفیل میں اللہ نے اس کائنات کو بنائی، لیکن آپ بھی اس امت کی تعلیم کے لیے دعا سکھلا رہے ہیں، اے اللہ میرا خاتمہ صحیح فرما اور ایمان پر فرما۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں روزانہ وہ حسن خاتمے کی دعا مانگے، ورنہ اگر انسان ساری زندگی وہ مسلمانوں کی فہرست سے رہا، اللہ نہ کرے اگر دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سے اگر ہاتھ دھو لیا تو اس کی ساری کرائی کمائی وہ بیکار ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی کہ انسان یہ دعا کرے حسبی اللہ عند الموت، اور پھر آگے دعا کرے حسبی اللہ عند المسألة فی القبر، کہ جس وقت قبر میں سوال جواب ہوگا اس کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ عند الصراط، کہ پلصراط کے موقع پر اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ عند المیزان، میزان کے اوپ کے پاس میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور پھر لاسٹ میں کہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ انسان یہ کہے کہ میری ساری زندگی کے لیے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کہ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کو سب کچھ سمجھتا ہے، مصیبت ہو تو بھی ماں کی طرف، ماں اگر مار دے تو بھی ماں کی طرف، اور کسی سے کچھ لینا ہے تو بھی وہ ماں کی طرف دیکھتا ہے، اسی طرح ہمارا تعلق بھی اگر اللہ سے ایسا ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے وہی مددیں آئیں گی جو ہم نے اب تک کتابوں میں پڑھا ہے اور قرآن میں ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کی ذات پر 100% یقین نصیب فرمائے، اور ہمارے بچپنوں میں
جو ہمیں ایک چھوٹا سا سبق دیا جاتا تھا کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو بچپن کا ایک سبق تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس سبق کو ہمیں موت تک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.